ہائے لالا، ہماری نانی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب آپ کے پہاڑ جیسے منہ میں بڑے بڑے نوالے کون ڈالے گا؟ فون سے آتی روتی ہوئی آواز سن کر فرقان شہزاد نے انتہائی بدلہٰذی سے کہا، میری نانی تو پچھلے سال ہی گزر گئی تھی، ایڈیٹ لڑکی۔ ہائے ہماری دادی! گھبرا کے لڑکی نے بیان بدلا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس شرارتی لڑکی کے ہتھے چڑھا ہوا تھا جو رانگ کال کر کے اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ فرقان شہزاد نے نمبر ٹریس ہونے کا اشارہ ملتے ہی کال کاٹ دی۔ فضا جسے مذاق میں تنگ کر رہی تھی بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک وسیلہ پولیس آفیسر ہے۔ ہاں تو بیگم صاحبہ، آج میں آپ سے دادی کی تعزیت بھی کروں گا اور نانی کی بھی۔ دلہن بنی فضا کو دیکھ کر وہ بیڈ کے قریب پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ فضا جو دلہن بنی گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی، اپنے قریب اس کی گرجدار آواز سن کر اس کے چہرے پر حیرت سے بل پڑ گئے تھے۔ یہ آواز اسے کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ اب میری نانی کو تو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، تو میرے پہاڑ جیسے منہ میں اب آپ ہی نوالے دیں گی، ہے نا؟ فضا کے سر پر آسمان گھوم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلنے کو تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فضا کو خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آ رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے حلق میں کانٹے اگ رہے تھے۔ اس نے تھوک نگلا تھا۔ مطلب صاف ہے کہ آپ کو میری دادی اور نانی کی وفات کا اتنا دکھ تھا، مجھ سے آپ کو اتنی ہمدردی ہو رہی تھی کہ میرے اس پہاڑ جیسے منہ میں نوالے کون دے گا؟ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنے گھر لے آؤں تاکہ آپ کا یہ دکھ تو ختم ہو سکے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ آپ تھے؟ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ ایک لمحہ لگا تھا فضا کو سارا معاملہ سمجھنے میں، اور سارے معاملے کی تہہ تک اس کا شیطانی دماغ پہنچ چکا تھا۔ ارے واہ، آپ سمارٹ تو ہیں اور خاصی عقل مند بھی ہیں، اس لیے آپ کو معاملہ تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ فضا کو لگا تھا جیسے وہ اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ آپ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ابھی تک اپنا گھونگھٹ دونوں ہاتھوں سے اٹھائے منہ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً سے اپنا گھونگھٹ نیچے کیا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے، یہ تو وہ ناولوں والا سین ہو گیا، لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی اور بعد میں اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑے۔ آپ میرے ساتھ ظلم کریں گے؟ مگر نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی آپ سے ڈرنے والی ہوں، اس لیے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کی تو سوچیے گا بھی مت۔ وہ اچانک ہی لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کوئی دبو سی ڈرپوک اور بے وقوف لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ میں آپ کے ناپاک ارادوں کو کبھی مکمل ہونے نہیں دوں گی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ ذرا سی بھی سختی کرنے کی کوشش کی تو میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، سمجھے آپ؟ وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کر اپنا سارا ہار سنگھار اتارنے لگی تھی، اور فرقان شہزاد وہیں کھڑا اس کی چپڑ چپڑ چلتی زبان کے جوہر آج لائیو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹکتا واش روم چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلا اسے ایک طرف دھکیلتی وہ بھی واش روم چلی گئی تھی، اور اس کی اتنی جرت پر وہ آنکھیں حیرانی سے پھیلائے کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جب وہ باہر نکلی تھی۔ فضا نے بیڈ سے تکیا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس ناپاک منصوبے کے بارے میں باہر کسی کو نہ بتاؤں تو یہی بہتر ہے کہ جا کر چپ چاپ صوفے پر سو جائیں، میں آپ کو اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرنے نہیں دوں گی۔ وہ ناک چڑھاتی غصے سے اس پر گررائی تھی، اور اس پر فرقان کا دماغ گھوما تھا۔ فضا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ دیکھو میری بات سنو۔ فرقان نے اس کے کندھوں سے اس کو تھاما تھا، جس پر اس نے ایک زوردار دھکا دے کر فرقان کو خود سے دور کیا تھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی بھی مت کرنا، میں آپ کی ساری پلاننگ سمجھ چکی ہوں۔ کون سی پلاننگ سمجھ چکی ہو تم؟ وہ حیران ہوا تھا، اس نے بھلا کون سی پلاننگ کر لی تھی اس کے خلاف؟ مجھے پتا چل گیا ہے، بس جو بھی ہے میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جا کر چپ چاپ صوفے پر سو جائیں، ورنہ میں ابھی شہزاد انکل کو جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ فرقان کو اس لڑکی کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، کہیں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو نہیں کر دی تھی اس لڑکی سے شادی کر کے۔ وہ بھی وہیں کھڑا تھا جبکہ فضا بیڈ پر کمبل سر تک اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑا رہ گیا تھا،
آخر کار وہ چپ چاپ جا کر بیڈ کے بجائے صوفے پر لیٹ گیا تھا، کیونکہ اس پاگل کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ شور مچانا شروع کر دیتی۔ فرقان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ کتنا کچھ سوچا ہوا تھا اس نے اپنی شادی کی پہلی رات کے بارے میں، اور وہ اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیرتی سو چکی تھی۔ چند ماہ پہلے ہی ایک ان نون نمبر سے فرقان کے پرسنل نمبر پر کالز آنے لگی تھیں۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر اس کی باتیں فرقان کو مزہ دیتی تھیں۔ فرقان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے اسے بار بار کال کر رہی تھی۔ فرقان کو اس کی آواز بہت بھلی لگی تھی، اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے بارے میں اپنے دل کی کہنے پر ساری انفارمیشن نکلوا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے لوکیشن ٹریس کر کے موبائل تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی تھی، اس نے فضا کو دیکھا تھا، اور وہ اسے پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی۔ فرقان کے ماما بابا بھی آج کل اسے شادی کے لیے بہت تنگ کر رہے تھے۔ فرقان کو فضا اپنے لیے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے اپنی ماما کو فضا کی تصویر دی تھی۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر ان دونوں کی بات پکی ہو گئی تھی، اور فرقان کے والدین جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، تو وہ دلہن بنی فرقان کے سنگ آ گئی تھی۔ فرقان آئی جی شہزاد ملک کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرقان نے بھی پولیس فورس ہی جوائن کی تھی، اور وہ ASP کے عہدے پر فائز تھا۔ فرقان کی والدہ سائرہ بیگم اپنے بیٹے کی جلد ہی شادی کرنے کی خواہش مند تھیں، مگر فرقان کی ناک پر کوئی لڑکی بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ آخر کار فرقان کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، تو سائرہ نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور آنن فانن رشتہ طے کر کے بہو بیاہ کر لے آئی تھی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بہو کے نام پر آفت بیاہ لائی ہیں۔ چودھری اعظم اور چودھری ناظم 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ان دونوں کا آپس میں اتنا اتفاق تھا کہ ان کے بچے شادی شدہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ ایک ہی چھت کے نیچے سارا خاندان رہتا تھا۔ چودھری اعظم کی بیوی ناصرہ تھی اور چودھری ناظم کی بیوی ساجدہ تھی۔ چودھری اعظم کے 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا آفاق تھا جو شادی شدہ تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس سے چھوٹی ایک بیٹی فاخرہ تھی جس کی شادی اپنے چچا کے بیٹے قاسم سے ہوئی تھی، اور اس کا ایک 6 ماہ کا بیٹا تھا۔ تیسرے نمبر پر فضا تھی، جو خود تو پڑھائی مکمل کر چکی تھی، مگر اپنے گھر والوں اور محلے کو اپنی شرارتوں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ سبھی فضا کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے، مگر کوئی بھی فضا کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ جو بھی تھا، مگر وہ بھی فضا کی شرارتوں کو انجوائے کرتے تھے۔ اور سب سے آخر میں چھوٹا عاصم تھا۔ ناظم کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا قاسم تھا جس کی شادی اپنے تایا کی بیٹی فاخرہ سے ہو گئی تھی، اور اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں تھیں۔ نائلہ بڑی تھی اور چھوٹی شزا تھی۔ نائلہ فضا سے 1 سال چھوٹی تھی، اور ابھی اس کا آخری سال یونیورسٹی میں پڑھائی کا چل رہا تھا، اور شزا بھی کالج میں تھی۔ فضا، نائلہ، شزا اور عاصم کا ایک گینگ تھا جو پورے محلے میں مشہور تھا۔ فضا کو سبھی چودھری صاحب کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ ہر پنگے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ وہی ہوتی تھی۔ فضا آج کل پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی، اور گھر میں سب اس کی شادی کے لیے بڑے فکر مند تھے، اسی لیے اس کی اماں اور چچی مل کر رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف تھیں۔ فضا جو پہلے تو ہر وقت گھر سے باہر رہتی تھی، اب اس کی اماں نے سختی سے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلے گی، اور محلے میں تو جا کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کا سوچے بھی مت۔ مگر فضا اس طرح قیدیوں کی طرح گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یار نائلہ، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے گھر والوں نے مجھے باندی بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں چودھری صاحب، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ یاد نہیں ہے اس دن گلی میں جب ہم کرکٹ کھیل رہے تھے تو تم نے جو چھکا مارا تھا وہ کہاں جا کر لگا تھا، اور شام کو قریشی انکل نے آ کر بڑے بابا کو تمہاری شکایت بھی کر دی تھی۔ نائلہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی، میں اکیلی کرکٹ کھیل رہی تھی، تم لوگ بھی کھیل رہے تھے، اور بال یہ اس کھنی شزا نے کروائی تھی۔ اب جتنی فاسٹ بال کرواؤ گے اتنا ہی فاسٹ چھکا ہوگا۔ وہ اپنا فرضی کالر جھاڑتے شوخی سے بولی تھی۔ چلو یہ تو شزا کی غلطی تھی، اور وہ جو تم نے مسز خان کے گھر میں نکلی جادو ٹونے والے تعویذ پھینکے تھے، بیچاری اگلا پورا 1 مہینہ جعلی پیروں کے چکر لگاتی رہی تھی۔ نائلہ آج یاد کرتے ہوئے اس کو اس کی ساری کارستانیاں بتا رہی تھی، اور فضا کی ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ یار کیا یاد کروا دیا تو نے۔ وہ دل کھول کر ہنس رہی تھیں تینوں ہی۔ مسز خان کافی شکی مزاج عورت تھیں، اور ان کے اسی شکی ہونے کا اس گینگ نے فائدہ اٹھایا تھا۔ عاصم کی نوٹ بک سے پیپر نکال کر چھوٹے چھوٹے تعویذ بنائے گئے تھے، جس پر فضا نے نہ جانے کیا جنتر منتر لکھا تھا۔ ساتھ ایک کالے رنگ کے کپڑے کے اندر کافی ساری سوئیاں چبو دی تھی۔ کچن کی ڈسٹ بن سے جا کر اس نے مرغی کی ایک ہڈی نکالی تھی، اور ان سب کو ایک گولا سا بنا کر اس نے مسز خان کے لان میں وہ گولا اچھالا تھا۔
مسز خان نے جیسے ہی وہ گولا دیکھا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن وہ اپنے کسی نقلی بابے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا جی نے تو اس کے شک پر مزید تصدیق کی مہر لگا دی تھی کہ اس پر کسی نے بہت سخت جادو کروایا ہے۔ ایک کالا بکرا اور ایک لٹھے کا سفید سوٹ انہوں نے لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ چلا کریں گے اور ان کے سر سے سایہ ہٹ جائے گا، اور 40 کلو لڈو پورے محلے میں بٹوائے تھے۔ لڈوؤں کی ٹرے بھر کر فضا کے گھر بھی آئی تھی، اور فضا کی اماں خوب جانتی تھیں۔ دیکھ لو فضا، تمہاری ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے مسز خان کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی ہیں۔ ان کا اتنا پیسہ ضائع کروا دیا تم نے۔ ارے اماں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ ہے ہی ایسی، اور اس نقلی بابے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ چھوڑیں، لڈو کھائیں۔ بابا جی فضا کی کرامات سے آج چودھری ہاؤس میں سب کا منہ میٹھا کروایا جائے۔ وہ ہنستی ہوئی لڈوؤں کی ٹرے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پیچھے ناصرہ بیگم بیچاری سر پیٹ کر رہ گئی تھی، اور اسی وجہ سے اب انہوں نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب مزید کسی مصیبت کو مول لیں۔ انہوں نے اسے گھر سے نکلنے سے تو منع کر دیا تھا، مگر اس کے خرافاتی دماغ پر تو وہ پابندی نہیں لگا سکتی تھی۔ اس لیے آج کل اس نے ایک نیا مشغلہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ ان ان نون نمبرز پر کالز کر کے انہیں تنگ کرتی تھی۔ ایک دو نمبر تو اس کے ہی پیچھے پڑ گئے تھے، تو اس نے جلدی سے بلاک کر دیا تھا۔ آخر کار ایک اور نمبر پر اس نے ٹرائی کیا تھا، اور اس نمبر کے پیچھے ایک روب داب بھاری آواز نمودار ہوئی تھی۔ فضا کو اس نمبر پر کالز کر کے تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس اجنبی شخص کی دادی کو ہارٹ اٹیک کروا دیتی، تو کبھی اس کی نانی بن کر اسے خوب تنگ کرتی تھی۔ اے ایس پی فرقان شہزاد، جو ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، اسے یہ نٹ کھٹ سی لڑکی کافی اچھی لگی تھی۔ اپنی ٹیم سے اس نے اس نمبر کی ساری معلومات نکلوائی تھی، تو پتہ چلا تھا کہ وہ اکثر ہی ان نون نمبرز پر کالز کر کے تنگ کرتی ہے، اور 2 نمبرز ایسے تھے جو اس سے کال بیک کر رہے تھے۔ شاید وہ لڑکے بھی اسے تنگ کرنے لگے تھے، مگر فضا نے فوراً ہی ان دونوں نمبرز کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ جب اپنے جیسے ہی ٹکرائے تو پھر تو فوراً ان کو بلاک کر دیا۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ فرقان نے اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچا تھا، اس لیے وہ اس کی لوکیشن ٹریس کرتا اس کے گھر جا پہنچا تھا۔ وہ اس وقت اپنے لان میں عاصم کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ نائلہ اور شہزاد چچی کے ہتھے چڑھی ہوئی تھیں، اور اس وقت ان کے ساتھ کچن میں ان کی ہیلپ کروا رہی تھی، کیونکہ آج کام والی نہیں آئی تھی۔ فضا اپنی طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر کان لپیٹ کر نکل گئی تھی، اور اس وقت لان میں عاصم کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ فرقان اپنے بندوں کو باہر رکنے کا اشارہ کرتا خود اندر آیا تھا اور گارڈ سے بات چیت کرنے لگا تھا، مگر اس نے تبھی فضا کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اپنے موبائل کی بیل بجتی دیکھ کر فضا نے آ کر کال ریسیو کی تھی۔ عاصم، جاؤ نا، جا کر دیکھو نائلہ نے پکوڑے بنائے کہ نہیں۔ وہ عاصم کو بہانے سے اندر بھیجتی خود فون کان سے لگا گئی تھی۔ ہاں جی لالا، مل گیا آپ کو وقت؟ ہماری دادی کی تو تدفین اور کل ایک ساتھ ہی ہو گئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنی دادی کی آخری رسومات پر بھی نہیں پہنچ سکے۔ وہ ٹہلتی ہوئی ہاتھ نچاتے بول رہی تھی، اور فرقان اسے سامنے دیکھتا فون کان سے لگا کر وہیں پتھر ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی تھی اور گارڈز کو شکریہ ادا کرتا باہر آ گیا تھا۔ اس سے اگلے دن ہی اس نے اپنی ماما کو اپنا رشتہ لے جانے کے لیے بات کی تھی۔ دوسری طرف فضا کے گھر والے، جو فضا کے لیے پہلے ہی رشتہ دیکھ رہے تھے، فرقان شہزاد ان کو بہت پسند آیا تھا، اور یوں فضا کے گھر والوں نے اس رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ اسے فضا پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اس نے اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی خواہش پر اس سے شادی کی تھی، مگر وہ بے وقوف لڑکی نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی، اور فضا تو اپنے آپ کو آج کل کوئی ناول کی مظلوم ہیروئن تصور کیے گھوم رہی تھی، مگر فرقان کے سامنے وہ شیرنی ہی بن جاتی تھی۔ شکر تھا کہ وہ سب کے سامنے اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ بات نہیں کرتی تھی، اور فرقان کی تو وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو فرقان کو لگا تھا کہ اس کی معصوم صورت پر لٹ کر وہ برباد ہو چکا ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے، مگر پھر سب کے سامنے جیسے وہ نارمل نظر آ رہی تھی تو اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ کہاں تو فرقان شہزاد لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگا کر رکھتا تھا، اور کہاں اب ایک لڑکی جو اس کی بیوی بھی تھی اسے بھاؤ ہی نہیں دے رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ ان کی شادی کو چوتھا دن تھا۔ فرقان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ پولیس کی یونیفارم میں سے دیکھ کر فضا کا دل دھڑکا تھا، مگر پھر وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتی منہ بناتی ہوئی اپنا رخ موڑ گئی تھی، جس پر فرقان شہزاد کے لب مسکرائے تھے۔ فرقان چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے لیے اپنی باہیں کھولی تھی۔ آج میرا شادی کے بعد پہلا دن ہے آفس میں، مجھے خدا حافظ تو کہو۔ سوچئے گا بھی مت۔
وہ فوراً اسے انگلی دکھاتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ میں آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنے والی۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ باہر سب کے سامنے اچھی بھلی نارمل ہو جاتی ہو اور میرے سامنے آتے ہی تم پر پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہو گئی جو میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ وہ تمہاری بے وقوفانہ کالز مجھے ہی آتی تھیں۔ بے وقوفانہ کالز؟ اس کی ایک دم ہی تیوری چڑھی تھی۔ آپ کو میں بے وقوف لگتی ہوں؟ وہ اپنی ناک چڑھائے فوراً ہی تیور بدلتی بولی تھی۔ ظاہر ہے عقل مند تو ایسی حرکتیں کرنے سے رہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور فضا کو لگا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اچھا وہ اس فائق کا نمبر کیوں بلاک کیا تھا تم نے؟ کون فائق؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی فائق جسے پہلے تم نے تنگ کرنے کے لیے کال کی تھی اور جب وہ تمہیں تنگ کرنے لگا تھا تو تم نے فوراً نمبر بلاک کر دیا۔ کہیں وہ آپ ہی تو نہیں تھے؟ اسے شک سا ہوا تھا۔ کیا سچ میں پاگل ہو؟ میں ایسی حرکتیں کیوں کروں گا؟ اسے یہی لگا تھا کہ شاید فائق وہی تھا۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اسے رانگ کالز کی تھیں؟ جانم پولیس والا ہوں، بال کی کھال اتارنے میں ہم پولیس والے بہت ماہر ہوتے ہیں۔ پولیس والے تو اور بھی بہت کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے صوفے سے دیکھتی بولی تھی۔ کن کاموں میں ماہر ہوتے ہیں پولیس والے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ فضا فوراً اس سے دور ہوئی تھی، مگر پیچھے دیوار تھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا اس سے دور ہونے کا، کیونکہ وہ اب چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ دیکھیں آپ مجھ سے دور رہیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ بتاؤ نا مجھے پولیس والے کن کاموں میں ماہر ہوتے ہیں؟ میری عقل مند بیوی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر ٹکاتا دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ فضا جو خود کو بڑی تیسمار خان سمجھتی تھی اس وقت بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور چھم سے اس کا پورا گینگ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر ہنس رہے ہیں کہ ہمارے گینگ کا چودھری صاحب کیسے ایک پولیس والے کے سامنے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور یہیں پر اس کی انا کو للکارا گیا تھا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھیں۔ بتاؤ نا فضا، کچھ تو بولو۔ وہ اسے مبہوت سا دیکھتا بولا تھا، اور فضا میں تو جیسے کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رشوت لینے میں؟ آپ لوگ رشوت لینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، مظلوم لوگوں کا خون چوستے ہیں آپ پولیس والے۔ میں تو جیسے جانتی نہیں ہوں نا۔ سارے پولیس والے ایسے نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ فرقان کو اس کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ 5 انگلیاں برابر ہی ہوتی ہیں، جب کھانے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں تو بالکل برابر ہو جاتی ہیں سب۔ یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں نوالا توڑنے کے طریقے سے آپس میں جوڑی تھی اور اس کے سامنے زور زور سے وہ ہاتھ گھمایا تھا۔ نظر آیا آپ کو؟ بالکل اسی طرح آپ بھی نہیں پولیس والوں جیسے ہی ہوں گے، مجھے یقین ہے، اس لیے میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے شک تھا تم پر کہ تم پاگل ہو، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بالکل پاگل ہو۔ وہ اس کے گال پر جھکتا اپنا بھرپور لمس چھوڑتا الٹے پاؤں باہر نکل گیا تھا اور پیچھے وہ بلیوں اچھلتے اپنے دل کو قابو کرنے میں ہلکان ہوتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ فرقان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی نائلہ اور شزا اس سے ملنے آئی تھی۔ شزا تو اس کی ساس کے ساتھ باتیں بگارنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ نائلہ اس کے پاس اس کے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، میں تو لٹ گئی، میرے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اس کے گلے آن لگی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ کیا فرقان بھائی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ ہاں یار بالکل، میرے ساتھ تو وہ ناولوں والا قصہ ہو گیا ہے۔ ناولوں والا قصہ؟ کیا مطلب؟ نائلہ حیران ہوئی تھی۔ یار وہ جیسے آج کل ناولز میں نہیں ہوتا، ہیروئن سے ہیرو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد وہ اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ مگر وہ بے وقوف ہیروئنز ہوتی ہیں جو اتنے بدتمیز ہیرو کو بعد میں معاف کر کے ہیپی اینڈنگ کر لیتی ہیں، مگر میں ان بے وقوف ہیروئن جیسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تو اس کھڑوس کو ناکو چنے چبوا دوں گی۔ ہائے اللہ فضا، مجھے بتاؤ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تم سے کون سا بدلہ لے رہا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کون ہے؟ کیا تم پہلے سے جانتی تھی؟ وہ ایک ہی سانس میں بولنا شروع ہو چکی تھی۔ مگر تم تو اسے نہیں جانتی تھی۔ 1 منٹ، کہیں باہر ہی باہر تمہارا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا اور تم نے مجھے نہ بتایا ہو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے چودھری صاحب کا کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو۔ نائلہ تو کمر پر ہاتھ باندھتی اس کے ساتھ فل لڑنے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔
آج تک فضا اور نائلہ کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ان دونوں کو پتہ نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ نائلہ کو اس پر تب چڑھی تھی. بکواس بند کرو اپنی، یہاں ادھر بیٹھو میرے پاس. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمہیں یاد ہے وہ جو میں لوگوں کو رانگ کالز کر کے تنگ کرتی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے. نائلہ سر ہلاتے بولی تھی. جو آخری نمبر پر میں نے رانگ کال کی تھی نا، یہ وہی ہے پولیس والا. تو میری لوکیشن ٹریس کرتا ہمارے گھر تک پہنچ گیا اور اپنے ماں باپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا. اس دن شادی والی رات اس نے مجھے بتایا تھا. بڑا روب جھاڑ رہا تھا. کیا مطلب ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نائلہ کے بھی اندر کا چودھری جاگ گیا تھا. نہیں، موقع ہی کب ملا مجھے، مہمان تھے تو پھر میں نے بھی چپ رہنے میں بہتری سمجھی. مجھے بتاؤ فضا، کیا فرقان بھائی نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی یا انہوں نے تمہیں مارا؟ ارے ہاتھ نہ توڑ دوں گی میں، مجھے مارے گا اتنی بھی جرت نہیں ہے. وہ تو اس نے ذرا سا روب جھاڑا تھا مجھ پر، تو میں نے تب سے لے کر اب تک اس کی ایک بات نہیں سنی، اور اس کے بعد اسے خوب کھری کھری بھی سنا دی تھی کہ مجھے وہ مظلوم لڑکی بالکل نہ سمجھے. مگر فضا اب ہوگا کیا؟ نائلہ تو سچ میں پریشان ہو گئی تھی. ارے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر تمہاری ساس تو تمہارے ہنی مون کے بارے میں کوئی بات کر رہی تھی نا؟ فضا میری بات سن لو کان کھول کر، تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی. ایسا نہ ہو کہ وہ ملک سے باہر لے جائے اور وہیں کسی اونچی پہاڑی پر لے جا کر تمہیں دھکا دے دے. ارے ایسا ویسا بھی کچھ نہیں ہونے والا، اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی میں نے. میں بالکل بھی نہیں جانے والی ہوں. آنٹی کو بھی کوئی بہانہ کر دوں گی. مگر یار نائلہ، پریشانی تو مجھے بھی ہو رہی ہے. آخر میں وہ روحان سی ہوئی تھی. ویسے ناولز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہیرو ہیروئن کے پیار میں فنا ہو جاتا ہے اور آخر میں اپنا سب کچھ فار کر ہیروئن کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. کیا پتا اب بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہو. اور میں نہیں مانتی کہ فرقان بھائی نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے. یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، تم بھی بالکل پاگل ہو. فضا کو نائلہ کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی. اگر بدلہ لینے کے لیے نہیں شادی کی تو پھر کس لیے شادی کی ہے؟ بھائی وہ تم سے محبت کرنے لگے ہوں گے، پہلی ہی نظر میں دل ہار دیا ہوگا انہوں نے اس منموہنی سی صورت پر، اور اتنی پیاری صورت پر بھلا کون نہ مر مٹے. وہ اس کی تھوڑی کو چھوتی ہوئی والہانہ انداز میں بولی تھی اور فضا کے گال سرخ ہو گئے تھے. آئے ہائے، ہماری بنو رانی کو شرمانا بھی آتا ہے. مر جاؤ نائلہ، بات نہیں کرنی میں نے تم سے. اچھا اٹھو، تمہاری ساس سے میں نے اجازت لے لی تھی. آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، پھر میں واپسی پر تمہیں جلدی گھر چھوڑ دوں گی. اور باہر جانے کے نام پر وہ بھی پرجوش ہوتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی. وہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے جب فضا کی نظر دور ایک ٹیبل پر پڑی تھی. پہلے فضا کو لگا تھا کہ اس کا وہم ہے، مگر وہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ فرقان ہی تھا. اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی تھی. فرقان اور اس لڑکے نے تو یونیفارم پہنا ہوا تھا، مگر اس لڑکی نے یونیفارم نہیں پہنا تھا. فضا کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی. فرقان کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر تو جاب کے نام پر یہ گل کھلائے جاتے ہیں. سچ ہی کہتے ہیں، پولیس والے بڑے ہی گھٹیا کردار کے لوگ ہوتے ہیں. نہ صرف یہ رشوت خور ہوتے ہیں بلکہ یہ کیریکٹر لیس بھی ہوتے ہیں. وہ من ہی من میں اس کو خوب القابات سے نواز رہی تھی. فرقان کی نظر بھی فضا پر پڑ گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک آتا فضا ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے وہاں سے نکل آئی تھی. اس کا موڈ بری طرح سے آف ہوا تھا. نائلہ کے پوچھنے پر اس نے سر درد کا بہانہ بنا دیا تھا اور نائلہ اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی. شام کو جب فرقان آیا تو وہ سیدھا اپنی ماما کے پاس آیا تھا. آپ کی بہو کدھر ہے ماما؟ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا اپنی ماما سے مخاطب تھا. وہ اپنے کمرے میں ہے. اس کی کزنز آئی تھیں آج دوپہر میں، ان کے ساتھ گئی تو بڑی خوش تھی، مگر واپسی پر جب آئی تو اس کا موڈ بڑا آف تھا. نہ جانے سے کیا ہوا. میں نے بھی پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے ٹال دیا. جاؤ جا کر دیکھو اسے کیا ہوا. طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ جی ماما، میں دیکھتا ہوں. فرقان کو کچھ اندازہ تھا، مگر اس حد تک گمبھیر حالات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ فضا کے ساتھ اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ آج وہ کافی تھکا ہوا تھا. اس لیے وہ آتے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا اور بڑے ہی سلجھو انداز میں بولا تھا. تم لوگ آج باہر گئے ہوئے تھے، مجھے بھی بلا لیتے، میں بھی جوائن کر لیتا تم لوگوں کو. وہ صوفے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی. وہ بھی اس کے پاس ہی ٹک گیا تھا. آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہمارے لیے؟ کیونکہ آپ کی مصروفیات تو بہت الگ قسم کی ہے نا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. ہاں، اب آپ بھلا کیوں سمجھیں گے میری باتیں؟ وہ غصے میں بولی تھی.
اس وقت میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھا، یہی کہہ رہی ہو نا تم؟ وہ خود ہی اصل بات پر آ گیا تھا۔ ہاں بالکل، اور میں تو پولیس والوں کو صرف رشوت خور سمجھتی تھی، مگر آپ تو نوکری کے نام پر باہر جا کر یہ گلچھرے اڑاتے ہیں۔ بابا نے تو کہا تھا کہ بڑا ایماندار پولیس آفیسر ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ سے شادی کر لی۔ اس وقت اگر بابا کو انکار کر دیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑا ہوتا۔ اف میرے اللہ، میں کیسے انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں جو ایک نمبر کا کیریکٹر لیس ہے۔ وہ کھڑے ہوتے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی تھی، اور اس پر فرقان شہزاد کی بس ہوئی تھی۔ انف فضا، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ وہ اس پر چلایا تھا اور اس کے اتنا اونچا بولنے پر فضا ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ تمہارا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، اس لیے بہتر ہے تم اپنی زبان کو بند ہی رکھو، مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے۔ سارا موڈ خراب کر دیا تم نے۔ وہ غصے سے واش روم گھس گیا تھا۔ کمرے ساؤنڈ پروف تھے، اس لیے آواز اس گھر میں اور کسی نے نہیں سنی تھی۔ وہ جو واش روم سے نکلا تھا تو کمرے میں وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ فرقان نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اور اب اسے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر وہ بھی تو بالکل پاگل لڑکی تھی، اس سے بات کرنے کا موقع ہی کب دیتی تھی، اپنی ہی بولے جا رہی ہوتی تھی۔ اگلے بندے کی تو سننا جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ فضا فرقان کے اس قدر رد عمل کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، اور اس کی ساری بہادری اڑن چھو ہوئی تھی، اس لیے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کرتی ہوئے وہ نیچے اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اس کا دھیان کافی حد تک فرقان سے ہٹ گیا تھا، تو وہ پہلے سے کافی نارمل ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد فرقان کو کوئی کال آ گئی تھی تو وہ سننے کے لیے لان میں چلا گیا تھا۔ وہ اوپر فرقان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی بیڈ پر کمبل سر تک اوڑھے سو چکی تھی۔ فرقان نے سوچا تھا کہ وہ اپنے رویے کی اس سے معذرت کرے گا، مگر اس سے پہلے ہی وہ سو گئی تھی۔ فرقان جانتا تھا وہ ایسے جان بوجھ کر رہی ہے، مگر وہ پورے دن کا کافی تھکا ہوا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی برابر میں آ کر لیٹ گیا تھا اور جلدی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ صبح فرقان کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل کر سائرہ بیگم کے پاس چلی گئی تھی، اور اب اس کی یہی روٹین تھی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل جاتی تھی اور اس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ سو چکی ہوتی تھی۔ اس کے بعد فرقان میں اور فضا کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فرقان آج کل آفس میں کافی بیزی تھا۔ ایک دو کیسز ایسے تھے جن کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ جیسے ہی یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوتی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ فضا کو لے کر کہیں آؤٹ آف سٹی چلا جائے گا اور وہاں بیٹھ کر آرام سے اس کے ساتھ بات کرے گا، کیونکہ گھر میں تو وہ اس کے پاس ٹکتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے وہ آج کل دن رات کیسز کے سلسلے میں بہت مصروف تھا۔ اس دن نائلہ نے اسے فون کیا تھا، فضا کا حال چال پوچھا تھا۔ فضا جو ہر بات نائلہ سے شیئر کرتی تھی، یہ بات اس کے پیٹ میں ٹک نہیں رہی تھی، تو اس نے نائلہ کو بتا دیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو فضا؟ فرقان بھائی کا کہیں باہر افیئر چل رہا ہے؟ ہاں، اس کا افیئر چل رہا ہے۔ دیکھو فضا، ناولز کو چھوڑو، اپنا گھر بچاؤ۔ تم بتاؤ فرقان بھائی کو کہ تم ہمارے گھر کا چودھری صاحب ہوا کرتی تھی، تم یوں اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ کیسے ڈالنے دے سکتی ہو؟ مگر میں کیا کروں نائلہ، میں تو اب ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ کیا مطلب تم اس سے بات نہیں کرتی؟ تو پھر انہوں نے بھی تمہارے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں نائلہ، کہاں، وہ صبح سویرے نکلتے ہیں، رات گئے واپس آتے ہیں۔ فضا، تم فرقان بھائی کا دھیان اپنی طرف لگاؤ، کچھ ایسے کام کرو وہ جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ ہیروئن اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، کھانے بناتی ہیں، اور نائلہ یاد کر رہی تھی کہ ناولز کی ہیروئنز ہیروز کو کیسے امپریس کرتی ہیں۔ یار مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی میک اپ، تمہیں تو پتا ہے مجھے کتنی الجھن ہوتی ہے میک اپ سے۔ اچھا تو پھر فرقان بھائی کو بھول جاؤ۔ نائلہ کو غصہ آیا تھا۔ ایسے تو نہ کہو، ابھی تو وہ مجھے پیارے لگنے شروع ہوئے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو میں ان کو بھول جاؤں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے آئیڈیاز دو، شوہر کو مٹھی میں کرنے کے اچھے اچھے آئیڈیاز ڈھونڈ کر مجھے دو۔ نائلہ، تم سے اتنا کام بھی نہیں ہوگا، بالکل ہی بیکار لڑکی ہو تم۔ شاید نائلہ نے دوسری طرف سے انکار کیا تھا۔ مجھے تم سے فون پر بات ہی نہیں کرنی، بھاڑ میں جاؤ تم بھی۔ وہ روحان سی ہوتی فون کاٹ چکی تھی، جبکہ کسی کام سے واپس گھر آیا فرقان اس کی یہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، اس کی جھلی سی بیوی سچ میں ہی جھلی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تھا وہ بیڈ پر بیٹھی سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تم ڈر گئی؟ نہیں نہیں، میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ ہاں مجھے پتا ہے میری بیوی بہت بہادر ہے، اس لیے مجھ سے کیوں ڈرے گی؟ اس کے گال کو وہ ہلکا سا چھوتا بولا تھا۔ آئی ایم سوری اس دن کے رویے کے لیے، مگر دیکھو تم بھی ذرا بات کو سمجھا کرو، میرا کام ہی ایسا ہے،
مجھے دن میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. اس میں اگر کہیں مرد ہیں تو کہیں خواتین بھی ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم مجھ پر شک کرو گی تو ایسے تو نہیں چلے گا نا. اس کو اپنے ساتھ لگائے سینے سے بھینچتا ہوا وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا. تبھی اس کا موبائل بجا تھا. فرقان کو آنے والی کال پر سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ کال اس کے سینئر کی تھی، اس لیے وہ جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے اپنی ضروری فائل نکالتا کمرے سے نکل گیا تھا. اور فضا کتنی ہی دیر اس کے فسوں سے باہر نہیں نکل سکی تھی. فضا بہت بور ہو رہی تھی تو اس نے سوچا تھا وہ اپنے کمرے کی سیٹنگ کر لے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں. تو آج اس نے اپنے کمرے کی ساری تفصیلی صفائی کی تھی اور چیزیں اپنی پسند کے مطابق ترتیب دی تھی. تبھی سے فرقان کی الماری کے ایک کیبن سے ایک ڈائمنڈ کا پینڈنٹ ملا تھا، جو یقیناً وہ اس کے لیے خرید کر لایا تھا. یا پھر اگر وہ اس کے لیے خرید کر لایا تھا تو اس نے اسے دیا کیوں نہیں تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے اس لڑکی کے لیے لیا ہو جس کے ساتھ وہ بڑا ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا. اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا اور وہ پھر سے شک کے گھیرے میں آنے لگی تھی. نہیں فرقان، میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی. اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ دیا تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی. نائلہ اور شیزا اسے بہت مس کر رہی تھی. تو اس دن اس کی فیملی آئی ہوئی تھی اور وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے فضا کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. فضا جانا نہیں چاہتی تھی مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی. اس کی فیملی کیا سوچتی کہ وہ اپنے شوہر کے بنا چند دن بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی. اب اس کی فیملی کو کون سمجھاتا کہ وہ شوہر کی پہرے داری کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہی تھی، مگر وہاں رہ کر بھی وہ کون سی پہرہ داری کر پا رہی تھی. وہ گھر میں ٹکتا ہی کب تھا؟ سارا دن وہ آدھی رات تک تو وہ باہر رہتا تھا. اس کو وہاں آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے. فرقان نے ایک کال یا میسج تک اسے نہیں کیا تھا. اب اس بات نے اسے سیکھ پا کر دیا تھا. اس دن وہ نائلہ اور شیزا کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب قریبی صوفے پر اس نے اپنے بابا اور چچا کو باتیں کرتے سنا تھا. وہ دونوں ہی اے ایس پی فرقان شہزاد کی تعریفوں میں زمین آسمان ملا رہے تھے. ارے آپی، یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ نیوز چینل لگائے نا. عاصم نے ان کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ کر نیوز چینل لگا دیا تھا. عاصم، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا تھا. اگر آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو اپنے موبائل پر دیکھ لیں، بلکہ چھوڑیں ڈرامے کو، یہ نیوز دیکھیں. ڈرامے فلمیں سب بھول جائیں گی. سامنے ہی فرقان شہزاد کی ایمانداری اور بہادری کے ڈنکے بج رہے تھے. ایک بہت بڑا گینگ جو منشیات فروشی کے کالے دھندے میں ملوث تھا، اے ایس پی فرقان شہزاد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس گینگ کو نہ صرف پکڑ لیا تھا بلکہ ان کے خلاف ٹھوس ثبوت بھی عدالت میں پیش کر دیے تھے. آپ کو پتا ہے آپی، فرقان بھائی کی میرے دوست بھی تعریف کر رہے تھے، بلکہ پورا شہر ان کی ایمانداری کی بڑی تعریفیں کرتا ہے. ہاں، یہ تو سچ ہے. واقعی فرقان بڑا ہی بیبا بچہ ہے، ورنہ میں تو شروع میں بڑا ڈر رہی تھی کہ پولیس والے اچھے لوگ نہیں ہوتے. پاس ہی ساجدہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. تبھی عاصم کے موبائل پر کال آئی تھی. لو، کتنی لمبی زندگی ہے فرقان بھائی کی. ان کا ذکر کر رہے تھے، انہی کی کال آ گئی. السلام علیکم فرقان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عاصم، تم کیسے ہو؟ اچھا، میں تمہاری آپی کو کال کر رہا تھا، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی. جی، وہ آپی ادھر میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں، بات کرواؤں؟ ہاں، نہیں، بات نہیں کرواؤ. تم اسے کہو کہ میں آج شام کو اسے لینے آ رہا ہوں، تیار ہو جائے. آپی، فرقان بھائی کہہ رہے ہیں آپ تیار ہو جائیے گا، وہ آپ کو لینے آ رہے ہیں. ارے فرقان کی کال ہے، ادھر مجھے دو. ساجدہ بیگم نے عاصم کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا اور فرقان کو رات کھانے کی دعوت دے ڈالی تھی. ارے شادی کے بعد آج وہ پہلی دفعہ سسرال آ رہا ہے. اٹھو لڑکیوں، آؤ میرے ساتھ کچن میں مدد کرواؤ. اور فضا بیٹا، جاؤ تم جا کر تیار ہو جاؤ، تم نے ابھی پیکنگ بھی کرنی ہوگی. ساجدہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو گھرکا اور ساتھ ہی فضا کو بھی ہدایت جاری کی تھی. ماما، آپ ہمیں کیوں کچن میں گھسیٹ رہی ہیں؟ آج فضا نے چلے جانا ہے، ہمیں فضا کے ساتھ ٹائم تو سپینڈ کرنے دیں. وہ دونوں بھی منہ بناتی ہوئی فضا کے پیچھے چل دی تھی، جس پر ساجدہ بیگم بیچاری سر پیٹ کر رہ گئی تھی. کھانا کھانے کے بعد تقریباً رات 10 بجے وہ وہاں سے نکلے تھے اور فرقان نے گاڑی گھر کے بجائے کہیں اور موڑ لی تھی. یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی. میں تمہیں اغوا کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ آپ مجھے اغوا کیوں کر رہے ہیں؟ اغوا کر کے تم سے سارے بدلے لوں گا، وہ جیسے تمہارے ناولز میں ہیروز ہیروئن سے لیتے ہیں. نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے فرقان، پلیز. وہ بہت چیخنے لگی تھی. کیا ہو گیا ہے فضا؟ عقل سے کام لو، میں بھلا اپنی بیوی کو ہی کیوں اغوا کروں گا؟
آج میرا 2 بجے نکلنے کا پلان تھا، مگر پھر تمہاری فیملی نے مجھے ڈنر پر روک لیا تو میں نے انکار کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ ہم لوگ اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں۔ شادی کے بعد کچھ ایسے کیسز آ گئے تھے، مجھے تمہیں کہیں گھمانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی بھی صرف 5 دن کی چھٹی ملی ہے تو تمہیں لے کر جا رہا ہوں، مگر پھر جلد ہی میں ایک لمبی چھٹی پلان کر رہا ہوں، پھر زیادہ دنوں کے لیے کہیں گھومنے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پلیز شور نہیں مچانا، ہم اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا، میں نے تو کوئی کپڑے بھی نہیں لیے اپنے ساتھ۔ گاڑی میں سارا سامان موجود ہے، میں گھر سے تمہاری اور اپنی پیکنگ کر کے نکلا ہوں۔ فضا مطمئن ہوتی گاڑی کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ جتنے دن اپنے میکے رہی تھی، کزن کے ساتھ ہلا گلا کرنے میں پوری رات وہ لوگ جاگتے تھے، تو اس کی نیند بالکل بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے گاڑی میں بھی نیند آ رہی تھی۔ فرقان اس کی نیند کا خیال کرتا اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب وہ اسلام آباد پہنچے تھے۔ ہوٹل میں ان کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا دوسری طرف سے گھوم کر آیا تھا اور سوئی ہوئی فضا کو اس نے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ فضا کا وجود ہلکا سا نیند میں قسمت سے آیا تھا، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ وہ تھوڑا ہی دور چلا تھا جب فضا نے آنکھیں کھولی تھیں اور حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پلیز فضا، چیخنا مت، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سب لوگ ہی ان کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نیو کپل کے طور پر وہ ان کو بیسٹ وشز بھی دے رہے تھے۔ فضا نظریں چکائے اس کی گود میں تھی۔ فضا نے فرقان کے گلے میں زور سے بازو باندھے ہوئے تھے، اس ڈر سے کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ فرقان نے اسے کمرے میں لا کر کھڑا کیا تھا اور کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر فضا حیران ہوئی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ کمرہ سارا سرخ پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں گاڑی سے سامان باہر نکال کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سامان لے کر کمرے میں آیا تھا اور ایک بیگ بیڈ پر رکھ کر اس نے بیگ کھولا تھا اور اس میں سے ایک باکس نکالا تھا۔ اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ پینڈنٹ وہی تھا جو اس نے اس دراز میں دیکھا تھا۔ یہ تمہارے لیے، یہ میں نے تمہارے لیے ویڈنگ گفٹ خریدا تھا، مگر شادی والی رات تم نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، تو یہ تمہارا گفٹ ویسے ہی رہ گیا تھا۔ اس لیے میرے خیال میں آج تمہیں مجھ سے یہ گفٹ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو ابھی بھی جوں کا توں ہے۔ وہ نظر جھکائے اس کے سامنے آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ کون سا مسئلہ ہے؟ اب وہ حیران ہوا تھا۔ آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کیوں کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا معنی خیزی سے بولا تھا، جس پر فضا کا چہرہ سرخ انگارا ہوا تھا۔ مگر میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں، وہ کانپتے لبوں سے بول رہی تھی۔ فرقان نے وہ پینڈنٹ نکال کر اس کی مخروطی گردن میں پہنایا تھا۔ فرقان کی انگلیاں جیسے ہی اس کی گردن سے مس ہوئی تھیں، فضا کو ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ فرقان نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے اور اس کے خوبصورت چہرے کی طرف محبت لٹاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہیں پتا ہے، پہلے تو مجھے تمہاری آواز اچھی لگی تھی، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میری آنکھوں میں کھپ سا گیا تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو پلٹ کر دوسری دفعہ نہیں دیکھا، مگر تمہیں بار بار دیکھنے کو میرا دل پاگل ہو رہا تھا۔ مگر میں اس طرح کی بیہودہ حرکات پسند نہیں کرتا، تو اس لیے میں نے اپنی فیملی کو تمہارے گھر بھیجا تھا، اور خوش قسمتی سے ان لوگوں نے بھی اس رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی والی رات ایسا کیوں کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ یار فضا، اگر یاد کرو تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں تو صرف تمہیں تنگ کرنے والا تھا۔ ہاں، میری یہ غلطی ہے کہ مجھے تم سے اس پرابلم پر بات کرنی نہیں چاہیے تھی، مگر خیر کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر تم میرے ہاتھ آ ہی کب رہی تھی؟ میرے اٹھنے سے پہلے تم کمرے سے نکل جاتی تھی اور رات کو میرے آنے سے پہلے تم سو چکی ہوتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں یہاں لا کر تم سے اب سارے بدلے لوں گا۔ وہ اسے آنکھ مارتا اس کے دوبارہ گال پر جھکا تھا اور اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا۔ فضا اس کے لمس پر تڑپ اٹھی تھی۔ اور وہ لڑکی کون تھی؟ اسے دوبارہ سے کچھ یاد آیا تھا، تو وہ اسے خود سے دور دھکیلتی بولی تھی۔ فرقان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے تھے۔ بے وقوف لڑکی، کوئی بھی انسان جب ڈیٹ پر جاتا ہے تو وہ 2 لوگ ہوتے ہیں، مگر ہم وہاں 3 تھے۔ تم نے وہ لڑکی دیکھی تھی، ساتھ میں میرا دوسرا آفیسر نہیں دیکھا تھا؟ وہ لڑکی ہماری آفیسر ہے، اور وہ ہمیں کیس کے سلسلے میں کچھ انفارمیشن دینے کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی۔ سارے شک ختم ہو گئے یا اب بھی کچھ رہتا ہے؟ اگر کچھ رہتا ہے تو ابھی پوچھ لو، مگر پھر اگر تم نے دوبارہ میرے رومانس کا بیڑا غرق کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ ہاں، ایک بات رہ گئی۔
اب کیا رہ گیا ہے؟ اس دن آپ نے مجھے ڈانٹا تھا اور آپ نے سوری بھی نہیں بولا. وہ آنکھیں بند کیے بولی تھی. اور تم نے جو میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی وہ دو بدو بولا تھا. اس کے لیے آئی ایم سوری. مجھے آپ سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. چلیں آپ بھی سوری کریں. ایسا بولتے ہوئے فضا فرقان کو بہت معصوم لگی تھی اور فرقان نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا. ویسے میں پہلے بھی سوری کر چکا ہوں، مگر چلو آئی ایم سوری. مجھے اپنی جان کو بالکل بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. مگر فضا، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ اعتبار پر ہی چلتا ہے. تمہارے علاوہ نہ میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی آئی ہے اور نہ ہی بعد میں آئے گی. اس لیے آئندہ اس طرح کی فضول سوچیں اپنے ذہن میں مت لانا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلو اب تم بھی مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ. وہ اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھامے اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا. میں کون سی بات بتاؤں آپ کو؟ وہی جو تم اس دن اپنی کزن کو فون پر بتا رہی تھی. اور فضا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے. کیا مطلب؟ کون سی بات؟ وہی بات. تمہیں پتا ہے میں کون سی بات کر رہا ہوں؟ نہیں مجھے نہیں پتا. کچھ بھی نہیں. وہ ہڑبڑا کر کہتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی اور اس کی معصوم حرکت پر فرقان نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے باہوں کا گھیرا تنگ کیا تھا.